کہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں کہ خدا نے انسان کو طاقت دی ہے، عقل دی ہے، ذہن دیا کہ اگر خزانے ڈھونڈنے ہیں تو انسان اپنی عقل اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے سمندر کی تہہ میں چلا جاتا ہے۔ انسان اپنی عقل کا استعمال کر کے علم کو ڈھونڈ کے وہ جہاز اور پتہ نہیں آپ دوزیں پتہ نہیں کیا کیا بنا لیتا ہے اور بناتا بھی ہے۔ لیکن انسان کی جو زندگی کی تلاش ہے خدا نے وہ انسان کے اندر پیدا کی ہے۔ انسان علم ڈھونڈنے کے لیے پوری دنیا میں جائے گا لیکن اپنے اندر نہیں جھانکتا، اپنے آپ کو ڈسکور نہیں کرتا، اپنے آپ کی پہچان نہیں کرتا، اور جس نے جس دن اپنے آپ کی پہچان کر لی وہ شخص اس دنیا میں خداوند کے اس حکم کے مطابق اشرف المخلوق ہوگا جسے خدا نے دنیا کی ہر ایک مخلوق سے اعلیٰ بنایا۔ تو میں نے آپ کو گرجا گھر میں کہا کئی دفعہ سوچے اپنے آپ پر کہ انسان نے آپ دوست بنا لی، چاند پر چلے گئے، کس نے بنائی؟ انسان نے بنائی نا۔ تو اس انسان اتنا طاقتور ہے، تو جب انسان کو اپنی یہ غیر معمولی طاقتوں کا اس طرح اندازہ ہوتا ہے، تلاش کرتا ہے، تو جب انسان کو پتہ چل جائے کہ میں ہے کون کہا جاتا، تو اندازہ کریں کہ ہمارے پاس اپنے آپ کو دریافت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ دنیا کی ہی فکریں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان اپنے آپ کو تلاش نہیں کر سکتا۔ تو آج خداوند یسوع مسیح ہم سے ہم کلام ہو کر کہتا ہے کہ جو میرے پیچھے آنا چاہے، آپ نے مسیح کو قبول کیا ہے نا، مسیح کے نام کو آپ نے اپنی زندگی میں اس پر جانتے ہوئے سے قبول کیا، ایمان لائے، اور آپ سے مسیح کہتا ہے کہ جو میرے پیچھے آنا چاہے اسے اپنی فطرت کا انکار کرنا پڑے گا۔ خود ہی یہی ہے سیلف، کہ آپ کے اندر کیا ہے کہ آپ کے اندر غصہ بھرا ہے، تاکہ غصہ تو انسان کی فطرت کا حصہ ہے، اس پر کنٹرول کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ غصہ آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے، اور نہ آئے تو میں انسان ہی نہیں ہوں۔ خدا نے یہ غصہ انسان کی فطرت کے اندر پیدا کر دیا ہے، اور اسے کرنا اس کی انسان ہونے کی نشانی ہے۔ لیکن اگر یہ غصہ خداوند کے کلام میں بھی لکھا ہے، غصہ کر لیکن گناہ نہ کر، غصے میں انسان کے ہوش و حواس کھو جاتے، دماغ کام نہیں کرتا۔ غصے میں جب وہ کسی سے بات کرتا ہے تو وہ غصے میں بہت کچھ کہہ دیتا ہے یا کہہ دیتی ہے، لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اسے اس پر شرمندگی ہوتی، پشیمانی ہوتی ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ کہ مجھے جب غصہ آتا ہے تو میں تو اپنا کمرہ بند کرتا ہوں، باہر ہی نہیں نکلتا، فون بھی بند کر دیتا ہوں۔ 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد وہ جب ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر اور طریقہ ہوتا ہے بات، غصے میں انسان بہت کچھ کہہ سکتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں انسان کے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی۔ تو مسیح خداوند ہمیں کہتا ہے کہ میری تعلیم ذرا سخت ہے، اور جس نے یہ کرنا ہے اس نے اپنی فطرت کے خلاف چلنا ہے۔ جو غصہ کرتا ہے اسے اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہے، جو نفرت کرتا ہے اسے اپنی نفرت محبت میں تبدیل کرنی، جو کسی کو معاف نہیں کرتا اسے معافی دینی ہے۔ انسان کی فطرت ہے نا، انسان نہیں چاہتا، اس کے اندر سے یہ ہے نا، اسے کہتی ہے خبردار تو نے اسے معاف کیا، خبردار تو نے اسے معاف کیا، اور اگر تو نے معاف کر دیا تو لوگ کیا تمہارے بارے میں کہیں گے۔ تو یہ بات اندر ہی اندر سے اس کو اکساتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ تو نے اپنی خودی اور اپنی فطرت کے خلاف چل کے جو دنیا سوچتی ہے وہ نہیں کرنا، جو میں کہتا ہوں تم نے وہ کرنا ہے، تم نے معاف کرنا ہے، تم نے برداشت کرنا ہے۔
اور اسی لیے تو خداوند کہتا ہے دشمنوں سے لڑائی نہیں، دشمنوں کے لیے دعا کرو۔ تو یہ فطرت کے خلاف ہے کہ نہیں کہ آپ کو کوئی مار کے جائے تو مار کے جائے کہ دے؟ جب تک میں اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا، اسے ماروں گا نہیں، تب تک میری جو اندر کی خواہش ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے خود انکاری کرنا مسیح کے پیروکاروں کے لیے، تو یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو اس کے بعد لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اپنی صلیب اٹھائے، ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے بولے۔ صلیب کیا ہے؟ تکلیف ہے نا، صلیب مشکل ہے نا۔ تو یہی مشکل ہے آپ کی کہ کسی کا غصے پر کنٹرول کرنا، کسی کو اس معاشرے میں، اس ملک میں اور اس کلچر میں رہتے ہوئے معاف کرنا، اور کسی کو برداشت کرنا۔ یہ فطرت کے خلاف، خودی کے خلاف باتیں ہیں، اور مسیح کہتا ہے ان ساری باتوں کا انکار کرنا ہے اور اس تکلیف میں سے گزرنا ہے جس کو تم صلیب کہتے ہو، پھر تم میرے شاگرد ہو سکتے ہو۔ سمجھ آ رہی باتوں کی کہ نہیں؟ تو یہ ہے خود انکاری، انکار۔ لیکن اگر ہم نہیں کر سکتے تو مسیح ہمیں پطرس کی طرح شیطان کہتا ہے، کیونکہ جو مسیح کی باتوں پر عمل نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ شیطان تو آپ کے دل میں غصہ ہے تو وہ اور کہتا ہے کہ اور کر غصہ، بدلہ لے، مار، اسے آخری انجام تک پہنچا، کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اگر تجھے ایک مارا ہے تو 10 مار، تو اس کا بدلہ اس کی نسلوں سے لے۔ تو یہ بھڑکاوا کون دیتا ہے؟ ہماری فطرت تو ہے غصہ کرنے کی، اس غصے کو شیطان استعمال کرتا ہے اور آپ سے گناہ کرواتا ہے، اور گناہ کی سزا موت ہے۔ گناہ کی سزا موت ہے، اور یہ موت کیسی موت ہے کہ مسیح سے دوری اور اس کی بادشاہت میں بے دخلی کی علامت ہے۔ تو اسی لیے مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں سوچنی، اور پھر مسیح آگے کلام میں کہتا ہے کہ آدمی کو کیا فائدہ کہ اگر وہ ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے۔ دنیا کیا ہے کہ دنیا میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی آخری حد تک آپ خزانہ جو کہیں پر چھپا ہوا ہے نا، پیسہ، دولت، عزت، شہرت، سب کچھ حاصل کر لیا، لیکن اپنی زندگی کا نقصان اٹھایا۔ میں پڑھ رہا تھا کہ انسان نے اپنے دماغ سے، جدید ٹیکنالوجی سے بہت کچھ بنا لیا، اور میں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا کہ ایک ایسی گاڑی بنی ہے جسے ریموٹ سے دبائیں تو وہ کھڑکی کھلتی ہے، اور جو معذور شخص ہے وہ نیچے اس کے اندر بیٹھتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے وہ گاڑی بھی نہیں کھول سکتا، اپنے ہاتھ سے وہ اس کو چلا بھی نہیں سکتا، اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا، اپنے ہاتھ سے یا اپنے آپ سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ٹیکنالوجی ہے، وہ اس کو استعمال کر رہا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، وہ سب کچھ اس سے کر سکتا ہے۔ لیکن آپ کو کہا جائے کہ آپ کے سامنے، آپ خدا نہ کرے کہ کسی کے ہاتھ نہ ہو اور آپ کے پاس اربوں کروڑوں روپے کی جائیداد ہو، اور آپ چیک پر سائن نہ کر سکتے ہوں، آپ اے ٹی ایم کا کارڈ اس میں ڈال کر اس کا بٹن نہ دبا سکتے ہوں، آپ کسی کے محتاج ہوں، تو اس ساری دولت کا آپ کی زندگی میں کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہے؟ آپ اچھا کھانا ضرور کھا سکتے ہیں، لیکن آپ جو اندر سے انسان آزاد ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو خدا سے تو پہلی بات اس بات کے لیے، تندرستی کے لیے شکریہ ادا کیا کیجیے کہ آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے۔ آپ اندھے، لولے، کانے، لنگڑے، یا اس قسم کے منفی الفاظ میں ادا کر رہا ہوں، آپ اس قسم کے لوگ نہیں ہیں۔ آپ خدا کے فضل سے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور سوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب کچھ اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ تو یہ خدا کا شکر ہی ہے۔ تو خداوند کہتا ہے
کہ اس بات کے لیے آپ نے دنیا حاصل کر لی ہے، چلے جسمانی صحت تندرستی بھی حاصل کر لی ہے، لیکن آپ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد میری کلام پر عمل نہیں کرتے، کہ آپ غصہ کرتے ہیں، آپ تکبر کرتے ہیں، آپ لالچ کرتے ہیں، آپ حسد کرتے ہیں، اور آپ اس قسم کی زندگی کو اپنی پریزنٹ کرتے ہیں کہ لوگ آپ سے نفرت کریں، تو مسیح کہتا ہے ایسے لوگوں کی میری بادشاہت میں گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے، مسیح ہمیں یہی سکھانا چاہ رہا ہے کہ آپ برانڈ بھی پہنے لیکن پرسنالٹی کے اندر بھی برانڈ ہونا چاہیے، کہ لوگ آپ کو کہیں کہ نہیں اس شخص سے ہمیں ملنا ہے اور یہ شخص جو ہے ہمارے لیے بڑا اہم ہے۔ تو شخصیت ہے انسان کا برانڈ، اور مسیح خداوند ہمیں کہتا ہے کہ تمہیں ساری دنیا حاصل کر لی ہے اور اپنی جان کا نقصان اٹھاؤ تو کیا فائدہ۔ اسی لیے مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، میں نے کلام سنانے سے پہلے ہی کہا کہ ہم مسیحیوں کا بھی برانڈ ہے، وہ ہے مسیح خداوند۔ اس کو ہر جگہ پر ظاہر کرنا، ہر جگہ پر ظاہر کرنا کہ ہم مسیحیوں کو کس طرح دوسروں لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ اپنی مسیحت کا پہچان جو ہے کلام سنا کر نہیں، صلیب کا نشان بنا کر نہیں، گلے میں صلیب پہن کر نہیں، بلکہ آپ کے اچھی عادات کی وجہ سے لوگ پہچانے۔ اور پھر یہی باتیں جو ہے غیر قومیں ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہماری تعلیم تھی وہ لے لی ہوئی ہے، یورپ میں جتنا بھی اچھا کام ہو رہا ہے وہ ہم سے سیکھا گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ وہ کیوں ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے کرسچن ایسی باتیں نہیں کرتے، ایسے کام نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ہیں، یہ جو ادھر رہنے والے لوگ ہیں ان میں تو ایسی تہذیب نہیں پائی جاتی، یہ تو ہماری طرح کے ہی ہیں، تو وہ لوگ ان سے مختلف ہیں۔ اس لیے پھر انہوں نے کوئی چیز مذہب سے نہیں لی، انہوں نے بلکہ اپنے آپ سے کہیں اور سے سیکھ کر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ کہ مسیح آج کہتا ہے کہ میرے شاگرد ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو اپنے اندر خود انکاری کرنی پڑے گی، اپنی فطرت کے خلاف چلنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا۔ اسی میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کے کلام کی روشنی میں اتنا ہی سیکھیں کہ مسیح خداوند ہمیں بالکل ٹرانسفارم کرنا چاہتا ہے، اور اسی لیے میں آپ سب کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ مسیحی ہوتے ہوئے اپنی ذات کی انکاری کریں، اپنی خودی کی انکاری کریں، اپنے اندر جو کہہ سکتے ہیں کہ کمیاں ہیں ان کو اس طریقے سے پورا کرنے کی کوشش نہ کریں کہ لوگ آپ کو کہیں کہ جی واقعی آپ نے غلط کام کیا۔ مسیح خداوند ہمیں اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔